الرحیق المختوم ایپیسوڈ 25 مسلح کشاکش۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام۔ پچھلے صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے، یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساٹھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا: میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا: ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا: یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا: اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد نے بآواز بلند کہا: سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔
مہاجرین کو قریش کی دھمکی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ جنگ کی اجازت۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینے میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، اذن للذین یخاطرون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کا سوا چارہ کار نہیں، یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہوگی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ ایک، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف، دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔
اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی۔ سرایا اور غزوات: جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بیجا طیش اور تہور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سرایا اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہیں۔ ایک، سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری مطابق مارچ 623 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قریش کے جہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علمبردار حضرت ابو مرصد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ دو، سریہ رابغ، شوال 1 ہجری اپریل 623 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا علم سفید تھا اور علمبردار حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ 3، سریہ خرار، ذی قد 1 ہجری میں 623 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریے کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علمبردار حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ 4، غزوہ ابوا یا ودان، صفر 2 ہجری اگست
623 عیسوی۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی: یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ 5 غزوہ بوات، ربیع الاول 2 ہجری، ستمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ نے رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ 6 غزوہ صفوان، ربیع الاول 2 ہجری، ستمبر 623 عیسوی۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کے دوران مدینے کی امارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ 7 غزوہ ذی العشیرہ، جمادی الاولیٰ و جمادی الاخرہ، 2 ہجری، نومبر دسمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا، تو یہ قافلہ تو بچ نکلا، لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینے کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم برداری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ 8 سریہ نخلا، رجب 2 ہجری، جنوری 624 عیسوی۔ اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر
دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا: جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سما و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باس پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک دیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا، چنانچہ بڑی چیمگوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی خلئی کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ ارشاد ہوا: یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام مکے سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کر دیا۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے۔ ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرکین نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم رانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی
قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز آنے اور جوہینہ اور بنو زمرہ کی طرح صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض و عداوت میں کچھ اور بڑھ گئے، اور ان کے صنادید و اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش کے سریے کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر۔ اس کے جلد ہی بعد دوسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہ کرے گا۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے۔ فرمایا، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کی
وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خونریز فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن جہش کے بعد، جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا کر رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خونریز معرکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کو باندھنے اور مخالفین کو کچلنے کو سلسلے جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلے جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے، جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان 2 ہجری فروری 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصلی حالت پر واپس چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔